کہتے ہیں کہ ان کی کزن ہے یا شاید کزن ہے، اپنی بیوی کو بہرحال وہ مارتے پیٹتے ہیں، اور میکے میں وہ اس لیے نہیں جاتی کہ اس کو میکے میں پرابلم ہے، کوئی بیک نہیں ہوگی، تو جب وہ مار پیٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ بد دعائیں دیتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن پہلی بات یہ کہ کیا مار پیٹ کا کوئی معقول سبب ہے؟ کیا عورت ہی جو سطحی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، دماغ کی دہی کر دینا، تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا فیڈ اپ کر دیتی ہیں شوہر کو کہ وہ اس طرح کے مطلب جاہلانہ اقدامات پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب ماں پیٹ جاتی ہیں بالکل مظلومہ بن کے بڑے ہی آرام سے اپنا کوئی قصور نہیں بتاتی، سارا بلیم کرتی ہیں شوہر کو. تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی. بچی کو چاہیے کہ اپنا قصور بھی دیکھیں. اگر فرض کر لیں کہ ان کا قصور نہیں یا غلطی بہت معمولی سی کبھی کبھار ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی، اس پر یہ مار پیٹ کا معاملہ کرتا ہے تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. یہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے سمجھایا تھا. جتنے ٹارزن شوہر مجھے سن رہے ہیں جو بات بات پہ گھورتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، گھر والوں، مہمانوں کے سامنے بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، اور بعض اوقات بیوی کے مرحوم والدین کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈسہارٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روحانی اذیت اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. آپ کا یہ دور حکومت عنقریب ختم ہونے والا ہے. انتہائی بے بسی کے ساتھ آپ قبر میں جائیں گے. اور میں نے تو بعض اوقات یہاں تک دیکھا ہے کہ فالج پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ شوہر جو پہلے بیوی پر غالب تھا بستر پہ پڑا ہوا گندگی کے اندر، اور بیوی کا محتاج ہے کہ یہ آ کے صفائیاں کرے تو میں پاک ہو جاؤں، میں گندگی سے نجات پا جاؤں. اور میں نے ایسی سی بیویاں دیکھی ہیں کہ شوہر نے اتنا ظلم کیا پھر بھی وہ خدمت کرتی ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو کہ آج تم بے بس ہو کے پڑے ہوئے ہو تو تمہیں احساس ہو رہا ہے. اس سے پہلے تم کسی کی بچی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کے اوپر ظلم کر رہے تھے. بعض بڑے ٹارزن بنے ہوتے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا ایک دفعہ کسی باہر طاقتور سے ٹکرا کر دیکھو، وہ سامنے کے 2 دانت توڑے گا، پھر احساس ہوگا کہ کسی کی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی یہ بہادری نہیں ہے. آپ لڑیں ذرا کسی بڑے سے جا کر، مقابلہ نہیں کیجیے گا. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں. تو یہاں تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ دکھا دیتا ہے، اور جب پتہ نہیں چلتا آدمی مرتا ہے، وہ تو پھر دنیا نہیں دیکھ سکتی، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے. بری موت، سخت عذابات قبر، پھر میدان محشر میں یہی بیویاں سامنے کھڑی کی جائیں گی اور وہ اپنا حساب کتاب لیں گی. جتنی زیادتی ہوں گی نیکیاں لے جائیں گی. اور بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ مظلومہ نہ سمجھیں. اگر آپ نے زبانیں چلائی ہیں، شوہر کو دل آزاریاں کی ہیں، اس کو ڈسہارٹ کیا ہے، آپ کی نیکیاں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. اس لیے ہر فریق اپنے بارے میں غور کرے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ کوئی میں زیادتی کر رہا ہوں تو حساب کتاب آخرت میں دونوں کو ہی دینا ہوگا. لیکن میں اس کا شدید مخالف ہوں، بیوی چاہے کیسی ہو، لیکن یہ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا پیار محبت سے کام کریں، اپنے گھر کے دروازے کو شریعت کے لیے کھول دیں. میرا مشورہ ہے، بہت پیارا کام ہوتا ہے. کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں جس کی غلطی ظاہر ہو وہ اپنی غلطی مان کے دوسرے سے معافی مانگے اور دوسرے کو صحیح کہے. ہمارے جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے، ہم تا حیات اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح اور دوسرے کو غلط اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اور غلط کو جانچنے پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ لڑکے کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے، لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے، اور اس طرح دونوں آپس میں کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تم غلط ہو. تو یہ ہماری سوچ اور فکر سے صحیح اور غلط کا تعین نہیں ہوگا، یہ شریعت سے ہوتا ہے، یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے. اس لیے مذہب کو بنیاد بنائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم مذہب سے ہی سب سے زیادہ بیزار ہیں. مسلمان ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، لیکن اپنی رہنمائی کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنی عقلوں کو، اپنے خاندانی رسم و رواج کو اور جاہل قسم کے لوگوں کی مشاورت کو بنیاد بنایا ہوا ہے، اور اس سے ہماری خرابیاں ختم نہیں ہوتی. جو شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی بیویوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، بغیر کسی وجہ کے معافی مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اپنے تکبر کو جگہ نہ دے. اگر کریں گے تو کل بروز قیامت جس بیوی سے آج معافی مانگتے ہوئے آپ شرما رہے ہیں نا، کل اس کے قدموں میں گرنا پڑے گا. اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، لیکن خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اس طرح یہ بالوں کو ڈائی وغیرہ کروانا، کہ اس میں جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اس کے مطابق اس میں پہلے بالوں کے موجودہ کلر کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 کلرز 3 کلرز کے اندر بالوں کو رنگ دیتے ہیں. تو اس میں حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ مرد کروائے تو بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فرض کر لیں، سب سے پہلے تو دونوں کے لیے ایک حکم یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی بالوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اگر اس میں ایسے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں کہ جو جسم کے اندر سرائیت کر جاتے ہیں اور بعد میں بہت زیادہ وہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں، تو پھر تو یہ منع ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مرد اگر کروانا چاہے، اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، فرض کر لیں موجودہ بال جو ہیں وہ بعض اوقات کہیں کالے، کہیں سفید، کہیں عجیب و غریب سے ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو بلیک کلر یوز نہیں کر سکتا،
براؤن وغیرہ کر سکتا ہے، اور کوئی شوخ کلر نہیں کر سکتا، نیلا کروا لیا، لال کروا لیا۔ اچھا اگر عورت ہیں تو عورت مختلف بال کروا سکتی ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے کریں یا اپنے لیے کریں۔ ایک بہن نے پوچھا کہ ان کا بھتیجا 1.5 سال کا ہے، بولتا نہیں، سنتا سمجھتا سب ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا صبر کریں۔ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ بولتے ہیں، اور پھر اتنا بولتے ہیں کہ آپ کے کان کھائیں گے۔ ویسے یہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات ہیں، یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو چونکہ آپ نے بچپن میں فرعون کے دربار میں ایک جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے زبان تھوڑی سی جل گئی تھی، اور اس سے آپ کی زبان کی روانی متاثر ہو گئی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہاں جاتے ہوئے، تبلیغ کے لیے جاتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو رب اشرح لی صدری، کہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرے کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور جو بچہ دودھ پیتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے اس پہ دم کر کے پھر اس کو کھلائیں پلائیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت دے گا۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ہم خواتین کچن میں ہوتی ہیں اور کافی دیر تک کام کر رہی ہوتی ہیں، اکثر بے وضو ہوتی ہیں، اور ہم سر سے دوپٹہ اتار کے کام کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ جلنے وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کیا ہم اس طرح سر برہنہ کر کے اور وضو بھی نہ ہو تو کیا ہم درود پاک پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بہن بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا تو یہی تھا کہ آپ سر ڈھک کے پڑھتی اور آرام سے بیٹھ کے پڑھتی اور باوضو پڑھتی، یہ بہت ہی افضل صورتیں ہیں، لیکن بالکل جائز ہے کہ آپ بے وضو ہوں، آپ نے اپنا سر کھلا ہوا ہے اور وہ بھی شرعی عذر کی وجہ سے آپ درود پاک پڑھتی رہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بالکل نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر بعض اوقات وضو کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس کا گوشت ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی ثقالت، بوجھ، بھاری پن ہلکا ہو جائے، کم ہو جائے۔ ورنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا عمل لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت تناول فرماتے اور بعد میں وضو نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گریپ جوس پینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، انگور سے اگر کسی چیز کا تعلق ہے تو وہ کوئی حرام نہیں ہو جاتی، انگور کھانا جائز ہے، تو اس کا جوس بھی اگر نکال لیں تو جائز ہے۔ ہاں انگور سے جو شراب بنائی جاتی ہے مخصوص طریقے سے، جو نشہ لاتی ہے، وہ منع ہوتی ہے، اور اس کو جوس کوئی بھی نہیں کہتا، وہ تو شراب بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آخری بات بس کہ لے پالک بچہ جو ہے، اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتا ہے، یہ لڑکا اگر ہو تو کیا اس عورت کے لیے جس نے اس کو لیا ہے وہ نامحرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، اس سے کوئی محرم نہیں بن جاتا، چاہے وہ امی کہتا رہے۔ بہتر یہ ہے اگر اس طرح کا بچہ لیں تو 2.5 سال کے اندر اندر یہ عورت اپنی کسی قریبی ایسی رشتہ دار سے اس کو دودھ پلوا دے کہ وہ اس کے لیے محرم بن جائے، جیسے سگی بہن اس کی عورت کی اگر اس بچے کو دودھ پلا دے اس بچے کے 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر، تو پھر یہ بالکل رشتہ محرم والا بن جائے گا، کیونکہ اس کا یہ بچہ بن جائے گا اور یہ اس کی خالہ بن جائے گی، اگر دیکھیں رضائی خالہ، اور یہ محرم کا رشتہ قائم ہو جائے گا، ورنہ یہ نامحرم ہے۔ اگر گھر میں بچیاں ہیں، جیسے خاتون کی دوسرے بچیاں ہو گئی ہیں اور یہ لڑکا لے لیا، یہ آپس میں دونوں نامحرم ہیں، یاد رکھیں، جیسے بالغ ہوں گے پردہ واجب ہے، اور ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، چاہے وہ بچپن سے بھائی اور وہ بہن کہتے رہے ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے۔ شوہر نے 2 سال سے آپ کو علیحدہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے کوئی بری چیز نہیں کی تھی، آپ نے تو خرچہ مانگا تھا کہ مجھے خرچہ دے دیں، کہ 6 بچے ہیں، 3 ان کے پاس غالباً 3 آپ کے پاس ہیں، اور آپ ان کا خرچہ کے لیے پیسہ مانگ رہی تھیں، تو آپ جب تک ان کی زوجیت میں ہیں، اگر قصور شوہر کا تھا اور آپ گھر چھوڑ کر آئی ہیں تو نان نفقہ آپ کا بھی شوہر پر لازم ہے۔ ہاں اگر آپ کا قصور تھا چھوڑ کر آ گئیں تو پھر بیوی نان نفقے کی مستحق نہیں ہوتی، لیکن اولاد کا نان نفقہ تو بہرحال باپ پر تھا، تو ایک تو زوجہ کو گھر سے دور کرنا، اس طرح بچوں کو ڈیوائیڈ کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنا، ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا، ان کو کسی ایک فریق کا دشمن بنانا، کیونکہ باپ کے پاس جو ہوں گے وہ ماں کی نفرت ڈالے گا، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، چلے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں، لیکن اکثر ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے اس معاشرے میں، جو مجھ سے کویسچنس کرتے ہیں کہ اگر بیوی کے پاس بچے ہیں وہ باپ کے خلاف زہر بھرے گی، اور باپ کے پاس ہیں تو وہ بیوی کے خلاف زہر بھرے گا کہ تمہاری ماں ایسی ہے، اس نے ایسا کیا، یا یہ رو رو کے دعائیں، اللہ اٹھا لے میرے شوہر کو، کم بخت نے میری زندگی حرام کر دی، اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹرک کے نیچے آ جائے وہ، بچوں بولو آمین۔
تو اب وہ بچوں کے دل میں شروع سے باپ کے ظالم ہونے کا تصور اور ان بچوں کے ذہن میں ماں کے غلط ہونے کا تصور یہ بھر کے آپ بچوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے، علماء نے واضح لکھا بچوں کو کسی ایک کا فریق بننے کی اجازت نہیں ہے. باپ بھی محترم، ماں بھی محترم، کسی ایک کا فریق بنیں گے سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ آپ تکلیف پہنچائیں گے، دل آزاری کریں گے. آپ کو اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا تھا. اور یہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ. اپنے بچوں کے اندر نفرت کا، دوسرے اپنے شریک حیات کے لیے مخالفت کا وائرس انجیکٹ کر کے انہیں دشمن بنا دیتے ہیں. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے جب پل بڑھ کے جوان ہوتے ہیں تو باپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اگر باپ گھر میں آتا ہے پیچھے دروازے سے نکل جاتے ہیں کہ ہمارا باپ بہت ظالم ہے. ایسے بچوں سے میری گزارش ہے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ماں کے خلاف کام کریں یا باپ کے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ترازو لے کے کھڑے ہو جائیں کہ قصور کس کا تھا. ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کر کے ایک دوسرے سے فیصلہ کروائے گا. لیکن آپ اگر کسی ایک فریق کا ساتھ دیں گے اور آپ نے زیادتی کر بیٹھے تو نبی کریم نے واضح فرمایا باپ اولاد کے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا دوزخ کا دروازہ ہے. اور ماں کے لیے سرکار نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ ماں کا حق یعنی ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. جو ماں کی نافرمانی کرے، اس کی دل آزاری کرے، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس شخص کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ خود میاں بیوی، ماں باپ. یہ نہ کریں تو یہ اگر ایسے شوہر مجھے سن رہے ہیں جو ٹارزن بن کر، بڑے مضبوط بن کر، حاکمیت کا ناپاک اور غلط تصور ذہن میں رکھ کر عورتوں پہ ظلم کر کے انہیں میکے چھوڑا ہوا ہے، نہ نفقہ دیتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں کہ کسی اور سے نکاح کر لے، اور برملا کہتے ہیں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تجھے طلاق دوں گا. تو آپ یہ کیا کمال کر رہے ہیں؟ آپ یہ میدان محشر میں آپ کی جو شرمندگی اور ذلت ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن جو ظالم ہے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ دیکھنے والی ہوگی. آپ ابھی تو بڑے شیر بن رہے ہیں، وہاں پہ آپ بہت پچھتائیں گے. ایسا نہ کریں. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ 3 بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں منع ہے؟ یعنی 3 بہنیں ادھر 3 بھائی ادھر. کوئی منع نہیں ہے، نہ 1 منع، نہ 2 منع، نہ 3 منع. بالکل جائز ہے. ہاں اگر بہرحال کسی اور نقطۂ نگاہ سے کہ بھئی ایک گھر میں جاتی ہیں تو پھر وہ آپس میں دیورانی جٹھانی بھی ہو جائیں گی تو بہنیں ہی بعض اوقات لڑ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کوئی منع کرے تو الگ بات ہے. مذہب نے منع نہیں کیا، نہ اس میں کوئی نحوست ہے، نہ ان کے کوئی مذہبی لحاظ سے منفی اثرات کو بیان کیا گیا. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہاں اگر اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، یا بہنوں کے آپس میں کلیش کے لحاظ سے اگر کوئی عقلی لحاظ سے کہتا ہے بھی مناسب نہیں لگتا، وہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. نکاح کے 2 ارکان ہیں، ایجاب اور قبول. جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز کے ارکان. کیا ہے نماز کے ارکان؟ کھڑے رہنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا. یہ نکاح کے، یہ نماز کے ارکان ہیں. حج کے ارکان کیا ہیں بھائی؟ وقوف عرفہ ہے، طواف الزیارہ ہے. نکاح کے ارکان کیا ہیں؟ ایجاب اور قبول. جو پہلے بولے گا اس کو ایجاب کہیں گے، جو بعد میں اس ایجاب کو قبول کرے گا اسے ہم کہیں گے قبول. یہ مل کے ایجاب و قبول بنتا ہے اور یہی نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایجاب کا کیا مطلب ہے؟ شوہر اگر ایجاب کر رہا ہے تو کہے گا میں نے تجھ سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کیا، کیا تو نے قبول کیا؟ یہ شوہر کی طرف سے ایجاب ہو گیا. عورت وہیں بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے میں نے قبول کیا. بس یہ 2 جملے بولے، نکاح ہو گیا. نہ قاضی کی ضرورت ہے، نہ بینکوٹ کی ضرورت ہے. شوہر کی طرف سے ایجاب آیا، بیوی کی طرف سے قبول آیا. 2 مرد عاقل بالغ اس بات کو سننے والے ہوں اسی کمرے میں، ہو گیا نکاح. تو ارکان اس کے ہیں ایجاب و قبول. مرد ایجاب کر لے، بیوی قبول کر لے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو رواج ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ قاضی صاحب عورت کی طرف سے ایجاب کرتے ہیں اور دولہا میاں اپنی طرف سے قبول کرتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہی ہونا چاہیے. دلہن سامنے بیٹھی ہو اور ایجاب و قبول کر رہی ہو، مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ شرم و حیا والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہی اسلام میں ہوتا چلا آیا ہے کہ بچی سے وکیل اجازت لیتا ہے اور پھر وہ بچی کی طرف سے ایجاب کرتا ہے یا قاضی صاحب ایجاب کرتے ہیں کہ آپ میری موکلہ فلانا بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح قبول کرتے ہیں. سامنے دولہا میاں کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا. تو پہلی دفعہ بولتے ہی ان کا نکاح ہو گیا. پھر احتیاطاً قاضی صاحب جو ہے وہ 2 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. کوئی ریپیٹ کرنا لازم نہیں ہے. پہلی دفعہ جب بچے نے قبول ہے بول دیا، نکاح ہو گیا. دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ بولنے سے ہوتا ہے، لکھنے سے کبھی بھی نکاح نہیں ہوتا. نکاح تبھی ہوگا جب ایجاب بولنے سے ہو اور قبول بولنے سے ہو.
عورت نے لکھا میں نے تجھ سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کیا، کیا تو نے قبول کیا؟ مرد نیچے لکھ دے میں نے قبول کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نکاح ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کورٹ میرجز میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. پاکستانی کورٹ میرجز میں تو شاید نہ ہوتی ہوں، وہاں پہ تو بچی بھی سائن کرتی ہے، جو بھاگ کے شادیاں کرنے والے ہیں نا وہ سائن کرتے ہیں، وہ بھی سائن کرتا ہے، اور اگر وکیل کو کچھ عقل ہو تو وہ پھر بلوا بھی لیتا ہے کہ بھائی تم نے اس سے نکاح کیا، تم قبول کرتے ہو اس نکاح کو؟ وہ کہے ہاں میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مجھے قبول ہے. عورت سے پھر پوچھ لیں، عورت قبول کر لے، تو بولنے سے ہوگا، کورٹ کے پیپرز پہ سائن کرنے سے نہیں ہوگا. باہر ملکوں میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. باہر ملکوں میں انگریز کو تو نہیں پتا کہ یہ ایجاب و قبول بولنے سے ہوتا ہے، لکھنے سے نہیں، تو وہاں پہ مرد نے بھی سائن کر دیا، عورت نے بھی سائن کر دیا. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ بھائی صرف سائن کیا تھا، اس وقت بولا کچھ بھی نہیں تھا اور نکاح ہو گیا، وہی نہیں نکاح. تو یہ خیال رکھنا ہے، بول کے ہونا چاہیے. اگر وہ خود سے اپنا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں دولہا دلہن، تو عاقل بھی ہونا چاہیے، یعنی پاگل اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا، اور بالغ بھی ہونا چاہیے. نابالغ بچہ اپنا نکاح خود سے نہیں کر سکتا. ہاں اگر سمجھ والا ہے، سمجھدار نابالغ بچہ ہے، اس نے اپنا نکاح کر لیا اور ابا جی نے اس نکاح کو ڈن کر دیا، تو نابالغ بچے کا بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. اچھا اگر نابالغ ہے اور اس کا نکاح اس کا ولی یعنی اس کا باپ کر دیتا ہے، تو پھر نابالغ کا نکاح بھی ہو جائے گا، چاہے سمجھ والا بچہ ہو یا نہ سمجھ بچہ ہو. بعض خاندانوں میں ہوتا ہے 1 سال کی بچی کا ابا جی نکاح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چچا کے بیٹے سے کر دیا، چچا کا بیٹا بھی ابھی پیدا ہوا ہے، وہ 1.25 سال کا ہے اور اپنی بیٹی سال کی ہے، ابھی سے ہی بھائی بعد میں کوئی بکنگ ہو جائے، ابھی سے رشتہ ڈن کر دو. تو اگر نابالغ بچہ ہے، سمجھدار بھی نہیں ہے، لیکن باپ اس کی طرف سے ایجاب کرتا ہے اور سامنے سے دلہے کا باپ جو نابالغ بچہ ہے اس کا باپ قبول کر لیتا ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا. اور بالغ ہونے کے بعد ان بچوں کو اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار، بچی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے. بچے کو تو ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن بچی کو نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں، ابھی تھوڑے مہینوں پہلے ہمارے پاس ایک کیس آیا، اتنا خطرناک کیس آیا. ماں باپ نے اپنی بچی کی 1.5 سال کی عمر میں شادی کر دی، ٹھیک ہے، اپنے چچا کے بیٹے سے. اور جب وہ بالغ ہوئی تو یہ ان کو لگا وہ تو شاید ہم نے مستی کی تھی، مذاق کیا تھا، وہ ہوا نہیں. اس 1 سال کی بچی کا نکاح کسی اور سے کر دیا 18 سال کی عمر میں، اور رخصتی بھی کر دی. اور اب وہ اس دوسرے سے کے ساتھ رہ رہی ہے. ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا بھائی 1 سال کی عمر میں اگر باپ نکاح کرے گا ہو جائے گا. اب اگر 18 سال میں تم نے اس نکاح کو ختم کرنے سے پہلے اس کا کہیں اور نکاح کر دیا تو یہ تو دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں. یہ تو پہلے بچے کی جو اب 20 سال کا ہو گیا ہوگا اس کی منکوحہ ہے. اگر دوسرے سے کرنا ہے تو پہلے والے کو بولو طلاق دے. پہلے والے سے طلاق لیے بغیر دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا. اب باپ نے کتنا غلط فیصلہ کیا آج سے 18 سال پہلے. اس کو کیا پتا کہ یہ لڑکا جو میرے بھائی کا بیٹا ہے یہ مستقبل میں چرسی بنے گا یا عالم دین بنے گا یا کوئی دنیاوی اچھی تعلیم پڑھ کے ایک ڈیسنٹ زندگی گزارے گا. بس بھائی کی محبت میں اپنی 1 سال کی بچی کا پرماننٹ نکاح کر دیا اپنے بھائی کی 1 سال کے بچے کے ساتھ. پھر بعد میں وہ چرسی شرابی بن جاتا ہے. اب کیا کریں بھائی، اب پھر معاملات ہو جاتے ہیں. یا چلے وہ چرسی موالی نہیں بھی بنا لیکن یہ ہو گئے بڑے مالدار 18 سالوں میں، اور وہ بیچارہ ابھی بھی غریب ہے. اور ماں باپ اب نہیں چاہ رہے کہ میں اپنی مالدار اور عیشوں میں پلی ہوئی بچی کو ایسے گھرانے میں دے دوں کہ جہاں پہ وہ 12 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ان کے گھروں میں، کیسے میری بچی رہے گی. تو لیکن اب پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے. جب تک وہ شوہر طلاق نہیں دے گا یہ ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجبور ہیں. تو اپنی بچی کے لیے اتنا خطرناک فیصلہ کر دینا کہ اس کا فیوچر اتنا انسرٹین ہو جائے اور ہر وقت وہ اپنے بھائی کے بچے کو دیکھ رہا ہو، بھائی کوئی غلط لائن میں نہیں لگ جانا، میری بچی تجھ سے وابستہ ہے. ایسی فکروں سے اپنی آپ کو بھی آزاد کریں، اپنی بچی کو بھی آزاد کریں. بچپنے میں نکاح خدارہ نہ کریں، یا جس سے کر رہے ہیں تھوڑی اگر بچی جیسے 10 سال کی بچی ہے، لڑکا 20 سال کا ہے،
اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی کر لو، لڑکا بڑا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈیسنٹ گھرانے کا ہے، تو ٹھیک ہے، اب آپ کو اس بچے کا فیوچر نظر آ رہا ہے، لیکن 5 سال کے بچے کا فیوچر آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس طرح کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پھر شرعی مسائل پتہ نہیں ہوتے، دوسری جگہ نکاح کر لیتے ہیں، دوسرا نکاح ہوتا نہیں ہے، اور بچی زنا میں مبتلا ہوتی ہے، اور ماں باپ شدید گناہگار ہوتے ہیں اس میں.